برا حال ہے، اس لیے ہم آپ کی چہرے انور کا دیدار کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی صورت کا نظارہ دیدار کر کے کچھ سرور آ جائے، بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا جس بھوک نے تمہیں اب تمہارے گھروں سے نکالا ہے، میری بھی وہی حالت ہے، چلو چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ابو ایوب انصاری حضور کی مبارک خوشبو کو سونگتے ہوئے ان کو وہ باہر تشریف لائے اور دیکھا حضور پردور اپنے دو صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو ان سے ادب گزارش کی کہ یا رسول اللہ، کیا تم آج میرے مہمان نہیں بنو گے؟ تو آقا نے فرمایا تمہاری مرضی۔ اندر بلایا اور گھر میں ایک بکری کی بچی تھی، اس کو ذبح کیا، گھر میں دیا۔ میرے بندہ نواز بھوکے نظر آ رہے ہیں، اس لیے جلدی سے تم کھانا بناؤ تاکہ وہ تناول فرما سکے۔ اتنا کہہ کر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے، دیکھا چہرے پر نظر پڑی تو نخاہت کا برا حال تھا۔ آپ گھبرائے، ابو ایوب انصاری گھبرائے ہوئے فوراً باغ میں تشریف لے گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ پورا لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ بندہ نواز، کھانا تیار ہونے تک تم اس کو تناول فرماتے رہے۔ تو آپ نے یہ کھجور اس میں لیا اور اپنے رفیقوں کو، دو رفیق جو ساتھ تھے ان کو دیا اور آپ بھی تناول فرمایا۔ اتنے میں کھانا بھی تیار ہو گیا اور جب دسترخوان بچھا تو کھانا پرویا گیا تھا۔ تو ابو ایوب انصاری نے اپنے آقا سے ادب گزارش کی، تشریف لائیے، کھانا تیار ہے۔ آپ دسترخوان پر براجمان ہوئے، کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ روٹیاں تھیں اور بوٹیاں تھیں۔ تو اس میں سے ایک روٹی نکالی اور چند بوٹیاں اس پہ رکھ کر یہ خادم کو بلایا، آؤ تم یہ روٹی میری بیٹی بی بی فاطمہ کے ہاتھ دینا، وہ 3 دن سے فاقہ ہے اس سے، 3 دن سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو وہ لے جا کر جب پہنچا دیے تو آپ نے تناول فرمایا اور سیراب ہو کر ابو ایوب انصاری کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ تو یہ اسلام کے فروغ اولین ساعتوں کا، اولین دور کا یہ واقعات ہے جہاں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور اچھے دن بھی آئے۔ اسی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عرب میں سرخ اونٹ بہت مشہور ہے۔ سرخ اونٹ رکھنا شان تھی۔
میں کہہ رہا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں بھی ہیں، زوال کے بعد عروج بھی ہے. تو مذہب اسلام کا عروج ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے سے باہر چند کوس دور ایسے ہی پیدل چل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبیلہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو اس قبیلے میں کہ بہت سے اونٹ چل رہے تھے اور وہاں ایک سرخ اونٹ بھی تھا. سرخ اونٹ عربوں کی امتیاز تھی. سرخ اونٹ رکھنا ایک شان سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سرخ اونٹ بہت پسند ہے. تو انہوں نے قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور پوچھا کیا یہ اونٹ فروخت کرو گے؟ تو اس سردار نے کہا ہاں، لیکن میں تو تاجرانہ طرز سے نہیں آیا تھا، ایسے ہی گھومنے کے لیے میرے رفقا کے ساتھ آیا، لیکن مجھے یہ اونٹ پسند آیا. اگر تم دے دو گے مجھے، یہ فروخت کرنا چاہتے تو فروخت کر دو، کل میں اس کی رقم واپس لوٹا دوں گا تمہیں. سودا طے ہو گیا اتنے میں. تو اونٹ لیے تو سردار بلا چون چلا، کوئی عطا پتہ پوچھے بغیر آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اونٹ آپ کو تھما دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لیے اور واپس تشریف لے گئے. تو جب اونٹ لے کر واپس چلے گئے تو اس قبیلے کے لوگوں نے سردار سے پوچھا کہ تم نے اونٹ تو فروخت کر دیا، لیکن تم وہ شخص کون ہے، کیا ہے، پوچھا تک نہیں، ایسے ہی تم نے فروخت کر دیا. تو اس نے کہا نہیں، میں نے وہ شخص کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کی زلفوں کا اثیر ہو گیا، اس کے نور نے مجھے دیوانہ بنا دیا. میں نے اس کی جو زبان سے جو بات نکلی، پھر دوسری بات، تکرار والی بات زبان پر لانا ان کی شان میں گستاخی سمجھا. وہ کہ مجھے وہ شخص مجھے معلوم نہیں. تو اس نے تو بہت سے وہ قبیلے کے لوگ اس پر تان و تشنیاں کرنے لگے. تو اگر وہ رقم نہیں آئی تو وہ شخص کا کیا کریں گے؟ تو اتنے میں وہ سردار کی بیوی جو پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ پردہ ہٹا کر کہا خبردار، جو سودا ہوا ہے وہ بالکل حق پر ہے اور انشاءاللہ وہ رقم بھی آ جائے گی. تو انہوں نے وہ لوگوں نے پوچھا سردار کی بیوی سے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ نہیں، میں نے جب ان کی چہرے پر نظر ڈالی تو مجھے حق کا ظہور نظر آیا ان کے چہرے پر. تو اس لیے میں بھی ان کو نہیں جانتا. تو دوسری صبح صحابہ کرام اس اونٹ کی قیمت دے کر گئے اور سب سے پہلے کھجوروں کا ایک تحفہ وہ سردار کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور یہ اونٹ کی رقم ہے. تو دے کر یہ واپس جانے لگے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سیدھی راستے کو وسعت دے کر پاک و صاف بنا کر چلے گئے ہمارے سامنے اور ہمیں کہا کہ تم اس سیدھی راستے پر چلو. یہ اب ہم جو ہیں ایسی سیدھی راہ نظر آنے کے باوجود بھی ہمارے قدم اس سیدھی راہ پر نہیں پڑ رہے ہیں. تو اسی لیے سارے عالم میں، ساری دنیا میں کثرت سے مسلمانوں کی سلطنتیں ہونے کے باوجود بھی آج قوم مسلم پٹ رہی ہے. یہ صرف یہ ہے
کہ ہم نے اس صراط مستقیم کو بھلا دیا ہے۔ تو میں گزارش ہم دعا کریں گے اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں پر چلائے جس پر تیرا انعام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دونوں خلفاء کو آپ نے سن لیا، پھر اور دو خلفاء بھی موجود ہیں۔ میں غلط ہو جاؤں گا کیونکہ خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ چننا اس کا کام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خلافت منصب کو جب چن لیا آدم کو اپنا نائب بنانے کا، تو پھر اگر انہیں کما حق ہو انہیں حق نہیں دیا جائے تو اس کے حکم میں پامالی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہاں پر اور 3 خلفاء موجود ہیں، گزارش کرتا ہوں اگر کچھ لفظ شاعری کریں۔ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ موضوع بنا کر دماغ میں اگر آئے ہیں تو الحمدللہ۔ دار صاحب موضوع بنا کوئی نہیں، اس کے میں سوچا کہ میں ذرا الیکشن کے اس میں بزی رہتا ہوں۔ اچھا جیسے کہ میں نے وعدہ کیا، آپ کے شہر سراج نہ بریانی کھانے کے لیے آیا، نہ پھولوں کے ہار کو پہننے کو آیا، مسلسل 8 دن سے آپ کی مجالس کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے آبا و اجداد کی خدمتوں پر دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ کیا اپنی زندگیوں کو گھٹا کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، گھروں کا چین و سکون برباد کر کر شہر سراج کو آئے تھے اپنے مریدین کے درمیان، تو کیا آج یہ مریدین کہلانے والے کیا یہی صلہ دے رہے ہیں جس کی ذات میں ہم محافل سجا رہے ہیں؟ ان کی محافل سے دوری کا انجام ہوتا کیا ہے؟ آج وہی میری تقریر کا موضوع ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، حق بات کہنا میرا کام ہے، چاہے کسی کو کیوں برا نہ لگے، لیکن روز محشر مجھے میرے آقا کو چہرہ بتانے سے پہلے میرے بزرگان سلاسل میں اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ تو جب تک ان کی راضی و مرضی نہیں ہوگی، شفاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا بلا تاخیر کی بہت تیزی سے اپنی باتوں کو آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کچھ بات کہنے سے رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر جہاں شعبہ بھی آؤں گا، کچھ بچی ہوئی بات کو آپ کے گوش گزار کر کے پھر تذکرہ نور کا کروں گا۔ اور امید یہی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ تینوں احباب، ہمارے امداد اللہ، ہمارے رضوی اور ہمارے فاروق احمد، تینوں کما حق ہو اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ جو روز میثاق وعدہ کر کے آئے تھے رب سے، اس وعدے کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ میں ان تینوں احباب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی استطاعت، اپنی علمی حیثیت، اپنی بساط کے مطابق قلبوں کو منور فرمایا ہے۔ لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ کتنا اپنے سینے میں اور کتنا اپنے دماغوں میں ہے، ہم اسے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق سے اسے سنائیں۔ اور اسی جذبے کو لے کر میں نے کہا، پہلے سے ہی کہتا چلا آیا کہ کوئز کمپٹیشن ہوگا آپ کے لیے، جو مرکزی جلسہ 29 تاریخ کو رہے گا جمعرات کے دن والا۔ تو انشاءاللہ جو آپ بیانات سن رہے ہیں انہی میں سے سوالات کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی اور عالم دین کہیں بھی تقریر کیے تھے، ان کی تقریر یا بیسک اسلامی معلومات، ایسا نہیں۔ جو یہ مقررین آپ سے مخاطب ہوئے ہیں یا جو میں اپنی باتوں کو پیش کر رہا ہوں، سوالات اسی میں سے ہی کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا دماغ کی کھڑکی، شٹرا گٹرا کیا کہیں پورا کھول کر رکھ لو، جو بھی سنایا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی میں سے کچھ سوالات بھی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کے عشق سے جو دل کو گرمایا نہیں کرتے، نبی کے عشق سے جو دل کو گرمایا نہیں کرتے، عبادت لاکھ کر لے وہ خدا کو پایا نہیں کرتے۔
عبادت نہ کرنے ہوئے خدا کو پایا ہی نہیں کرتے۔ اب آقا کے گھرانے جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے گھرانے کی سخاوت ہی نرالی ہے، محمد کے گھرانے کی سخاوت ہی نرالی ہے، لٹاتے گھر کا گھر ہے، ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے تذکرہ سنا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بالخصوص سرکار کو کھجوروں کا تحفہ دیا تھا، تو سرکار کا حق 100 رکھ لیتے تھے، لیکن ایک کھایا، باقی کا پورا صحابہ انصار و مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ یہ سخاوت ہے۔ گلستان نبی کے غنچے وہ گل بے مثالی ہے، گلستان نبی کے گنچا گل بے مثالی ہے، یہ وہ گل ہے خزاں آنے سے مرجھایا نہیں کرتے، یہ وہ گل ہے خزاں آنے سے مرجھایا نہیں کرتے، نہیں ہے سایہ مگر، نہیں ہے سایہ مگر سایہ فگن ہے دونوں عالم پر، نہیں ہے سایہ پر سایہ فگن ہے دونوں عالم پر، بتاؤ پھر نبی کس پر، بتاؤ پھر نبی کس پر میرے سایہ نہیں کرتے، بتاؤ پھر نبی کس پر میرے سایہ نہیں کرتے۔ اب ان لوگوں کے لیے شیخ، ہم لوگوں کے لیے نہ دنیا میں، نہ مرقد میں، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، نہ دنیا میں، نہ مرقد میں، نہ برزخ میں، نہ محشر میں کہیں بھی دشمن آقا سکون پایا نہیں، کہیں بھی دشمن آقا سکون پایا نہیں کرتے۔ خدا کی راہ میں جو جان و زر سب کچھ لٹاتے ہیں، خدا کی راہ میں جو جان زر و مال سب کچھ لٹاتے ہیں، کمی اپنے خزانے میں کبھی پایا نہیں کرتے، کمی اپنے خزانے میں کبھی پایا نہیں کرتے۔ جو مدینہ جا کر آئے ہیں واپسی کا عالم پوچھو، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی طاری ہو جاتی ہے۔ چلتے تو آگے ہیں، بار بار پیچھے مڑ کے گنبد خضرا پر دیکھ کر سوال ہی کر رہے ہیں، اے سرکار چاہتے نہیں کہ آپ سے رخصتی کا وعدہ نہیں، اس اپنی آنکھوں کو اس حسین نظارے سے ہم گنوانا نہیں چاہتے، مجبوری کے عالم میں ہم جا رہے ہیں، لیکن حال ہمارا کیا ہے اس کو اس اشعار میں دیجیے۔ مدینہ جانے والے دل تو رکھ آتے ہیں طیبہ میں، مدینہ جانے والے دل تو رکھ آتے ہیں طیبہ میں، بظاہر لوٹ آتے ہیں مگر آیا نہیں، بظاہر لوٹ آتے ہیں مگر آیا نہیں کرتے۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، ہم میں سے ایک رسول کو ہمارے درمیان بھیج کر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ رب تبارک و تعالیٰ کی یکتائی، بزرگی، کبریائی پر ہم قربان جائیں اور اس کے ہم کن کن احسانوں کو گنیں۔ مثلاً ہم کو مقلد بنایا اور فقہ کے عالم میں ہمیں ایک امام عطا فرمایا جس پر ہم فخر کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات۔ اگر فقہ کے مسائل بڑی آسانی سے نہ لاتے تو پھر ہمیں شریعت پر چلنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اللہ نے احسان کیا مگر کہیں نہیں بتایا جتایا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کو تمہیں دے کر احسان جتایا۔ احسان کیا ہم پر لیکن احسان نہیں جتایا۔ آئیے پیروں کے پیر، پیروں کے میر، روشن ضمیر سرکار غوث الاعظم دستگیر کی ذات کو ہمیں عطا کیا، جو خود فرماتے ہیں میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر، سارے قادریوں کی فخر ہے، ہماری جان مال سب کچھ قربان آقا و سیدی پر۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایسی ذات ہمیں دیا غوث اعظم کی، بے شک رب نے ہم پر احسان کیا۔ اگر طریقت کی راہ کو ہم نہ پاتے تو پھر شریعت کو تھام کر بھی ہم بھٹکتے رہ جاتے، لیکن احسان کیا، احسان نہیں جتایا۔ آئیے سرزمین ہندوستان کی طرف جہاں کفر ہمیشہ سر اٹھا کر بول رہا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر، خواجہ ہند الولی کو ہمارے درمیان بھیج کر، جنہوں نے ہمیں کفر کی ضلالت سے اٹھا کر ایمان کی روشنی سے آشناس کرایا، لیکن مولا احسان نہیں جتا رہا ہے، احسان نہیں جتا رہا ہے۔ پھر اور آگے چلیے، جب بھی کوئی فتنہ مذہب اسلام میں اٹھا، لائر صاحب جن کی نظر اوپر سب کچھ ہسٹری پر بہت اچھی ہے، شاید میں ویک ہوں گا ہسٹری میں چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اگر غلطی ہے تو اصلاح بھی کرتے ہیں، کہیں کچھ کہتا ہوں تو ہے نہیں کہ کچھ علم ہے، نہیں، عطائے مرشد اور والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، کچھ کہہ لیتا ہوں، اگر کہیں کچھ نقص اور خامی اگر آتی ہے تو الحمدللہ اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، جب بھی مذہب اسلام میں اسلام پر شریعت پر کچھ بھی فتنہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ذات کو دیکھ کر ہمیں احسان کیا، مگر احسان نہیں جتایا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اول میں زکوٰۃ کا معاملہ آیا، اللہ نے احسان کیا ہمارے مالوں کو جانوں کو پاک کرنے کے لیے، لیکن احسان نہیں جتایا۔ مولا کائنات کے ذات میں زمانے میں دور خلافت میں جب بھی خارجیوں نے سر اٹھایا اسلام کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر ذات مولا کائنات کو دے کر، لیکن احسان نہیں جتایا۔ یزید جب سر اٹھا کر بڑے فخر سے شریعت کی پامالی مٹانے کے لیے آیا تو حسین قافلے کو لے کر سردار قافلہ سرکار امام حسین کو ہم پر دیا، بہت بڑا احسان کیا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ اسی طرح تاریخ کے گوشوں پر اگر میں نظر ڈالوں تو بے شمار رب کے احسانات ہوتے چلے نظر آتے ہیں، لیکن جب بد مذہبوں نے ہندوستان کا رخ کیا، بد مذہبوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور ایمان کو ہمارے لوٹنے کی کوشش کی، ہمارے سینوں میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہریں مار کر جو معجزن ہوا تھا، جب اس کو یہ لوٹنے کے پلان کر کے جب منصوبے لائے تو اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دے کر، لیکن کہیں نہیں کہا کہ میں نے امام احمد رضا کی ذات کو تمہیں دے کر میں احسان جتا رہا ہوں۔ احسان کیا ہوں لیکن احسان نہیں جتا رہا ہے۔ اب تک ذات تذکرہ ان مقدس ہستیوں کا آپ سن رہے تھے، لیکن اب آ جائیے ہماری ابدیت کی شکل میں دیکھ کر آدم اولاد ہمیں بنایا، آدم کی اولاد ہمیں بنایا، ہم پر احسان کیا۔ چاہتا تو کوئی اور جانور، کوئی پرندہ، کوئی چونٹی، کوئی اور چیز بناتا، جانتا 18,000 عالم کی 18,000 مخلوق میں کسی اور کو بناتا، لیکن اشرف المخلوقات کے زمرے میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ رب کا احسان ہے ہم پر، لیکن احسان وہاں نہیں جتا رہا ہے۔ اس میں پاکیزہ مذہبوں میں عطا فرمایا مذہب اسلام، احسان کیا، احسان نہیں جتا رہا ہے۔ اس نے مقدس پاکیزہ کلام ہمارے لیے دیا رہبری کے لیے، قرآن پاک، احسان کیا لیکن احسان نہیں جتا رہا ہے۔ اس نے اپنے گھر کا طواف کعبہ دے کر کرنے کے لیے کہا، احسان کیا، احسان نہیں جتا رہا ہے۔ اس نے صفا مروہ کی چوٹیوں کو عبادت کا مقدس شاعر اللہ کہہ کر دے دیا، احسان کیا، احسان کا نہیں جتا رہا ہے۔ صفا مروہ کے بعد منی مزدلفہ عرفات کے مقامات کو دیا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ مقام ابراہیم دیا، مقام ابراہیم دیا۔ شاید بہت محظوظ ہو رہے ہیں، رات کو 4:30 تک سن رہے تھے، آیا 2 بجے تھا، 4:30 تک مجھے باتوں میں الجھائے۔ وہ ٹاپک کی ایسی شروع تھی کہ فجر کیسے آئی پتہ بھی نہیں چلا، رات کیسی گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ خیر، مسلسل راتوں کو جاگنا یہ میری مرضی ہوگی، یہ میری کیا ہوگی؟ مرضی، اس واسطے کہ میں نے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرضی دے رکھی ہے۔ میری مرضی یہ ہے کہ میں جاگوں آپ کی یاد میں، لیکن میری عرضی یہ ہے کہ جن کی رہبری میں کر رہا ہوں، میری اور ان کی تمام کی مغفرت کی شفاعت کی ذمہ داری ہے، بس اسی چیز کو لے کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے، سوچئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں چونکہ بات اٹھی تھی،
شارق کے چہرے کو محسوس ہوتے ہوئے دیکھ کر پاک ڈیویشن ہونا پڑ رہا ہے. تولد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہم محافل سجا رہے ہیں. جس نے مولود یعنی تولد برڈے. اچھا بتاؤ ہر کسی کے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا جب چند مہینے گزر جاتے ہیں تو بولی بولنے لگتا. سب سے پہلے بولی کیا بولتا اس کے منہ پر کیا زبان پر کیا آتا؟ ماں. چاہے ہندوستان ہو، افریقہ ہو، جاپان ہو، امریکہ ہو، ان کی زبان کو پہلے ماں کا نام لیتا ہے. قربان جائیے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم بے قصوں کے بس شافع روز رضا ساقی آب کوثر کی ذات پر جب اس دنیا میں تولد ہوئے تو حالت سجدہ میں ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. جنہوں نے اپنی زبان مبارکہ میں اپنے ماں کا نام نہیں لیا. بچے کو ماں سے محبت الفت ہوتی ہے، اس ماں کی ممتا کو بھی ہٹایا، لیکن ہم گنہگاروں خاکساروں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج سرکار اپنی بچپن سے لے کر آخر وقت تک امت کے لیے رب حبل امتی، رب حبل امتی کہہ کر ہمیشہ وقت گنوان کرتے تھے. لیکن آج ہم ہیں کہ وقت نہیں دے پا رہے ہیں. کتنی ہماری جہالت کی یہ بات ہوگی، کتنی ہماری ایمان کی کمزوری ہونے کی نشانی ہے. جس محبوب خدا نے رب کی بارگاہ میں نہ راتوں کو، نہ دن کو، نہ بھوک کا عالم، نہ پیاس کا عالم، اس گنہگار امت کے لیے رب حبل امتی کہتے رہے. آج وہی امت آج ان کا جشن منانے سے، آج ان کی محافل سے دوری حاصل کر ہو رہی ہے. تو اپنے دلوں کا محاصرہ خود کریں کہ رب حبل امتی کے زمرے میں ہم آ رہے ہیں یا نہیں. کاش خبر کے منزل سے ہمیں سب کو پہنچنا ہے. اگر تیسرے سوال میں سرکار کہتی میں نے تمہاری زندگیوں میں میری مولود کا موقع دیا تھا، کیا تم نے حاضر ہو کر کما ہو تمہاری امتی اور میرے غلامی ہونے کا شرف ادا کیا تھا؟ اگر کاش پوچھ لیں تو کیا جواب ہمارے سے بن پڑے گا؟ حشر کا میدان تو چھوڑ دیجئے، گنہگار امت کو چھپائیں گے یہ بہت بڑے بہانے میں ہم اندھیرے میں رہتے ہیں. کون سی گنہگار امت؟ کس گنہگار امت کی بات ہے کہ کملی میں چھپائیں گے؟ سب کوئی، ہر مسلمان کوئی غفلت میں نہیں رہے کہ آقا کملی میں چھپائیں گے، گھر میں بچائیں گے. ارے غیبت، چغلی، زنا، سود خوری سب کچھ کر رہے ہو اور پھر سرکار کی کملی میں ان کی چھتر چھایا میں چھپنے کی بات کر رہے ہو. ہمیں شرم آنی چاہیے. کس کی بات ہو رہی ہے وہاں؟ مومنین کو چھپائیں، مسلمین کو نہیں. مومنین کون سے مومنین؟ وہ مومنین جن کی عبادت فرضیہ جیسے نماز کچھ کوتاہی اگر ہو جاتی ہے تو ان کوتاہیوں کو، ان گستاخیوں کو اللہ کی نظر سے چھپاتے ہیں، اپنے کملی میں لے کر. آج فرض کی کوتاہی تو دور فرض ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر کالی کملی میں چھپنے کا دعویٰ ہے. دعویٰ اس وقت کیجیے جب دلیل ہو. دلیل کے بغیر دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. لائر صاحب بہت بہتر جانتے ہیں، ان کا پروفیشن ہے. دلیل بغیر دیے بغیر جج کو پورا اپنی توجہ کی طرف، اپنی کیس کی طرف مبذول کرانا ناممکن ہو جاتا ہے. الغرض بات تھی مولود کی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں محافل کو سجائے. میں نے تقاضا یہی کیا تھا کہ اپنے گھر میں سرکار کی محفل کو سجاؤ. کبھی کسی سے الحمدللہ میں نے یہ نہیں کہا آپ کھانا کھلاؤ، آپ چائے پلاؤ، صرف محفل سجاؤ. اس وقت بھی یہی کہا تھا، آج بھی یہی کہا تھا. کس لیے کہہ رہا ہوں اس بات کو توجہ دیجیے. آج کون سا گھر ہے سرا میں ہی نہیں دنیا میں جو بیماریوں کا گڑا بنا نہیں ہوا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کا عالم گھروں میں نہیں ہے، نہ جانے کیسے آفات و بلیات میں ملوث نہیں ہے. یاد کرو اس وقت سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر پر چڑھتے تھے. آٹومیٹک ہائیڈرولک تھا. جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی یہ بھی اونچا ہوتا، جیسا اترنا چاہتے تھے ڈاؤن ہوتا. جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، پتھر بہت اونچے مقام پر تھا، تو اب کعبے کی تعمیر جیسے ہی ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے ندا دی
اے خلیل تم نے میرے گھر کی تعمیر کی ہے، مزدوری کا کام میں نے تم سے دیا ہے، بتاؤ اس کے معاوضے میں کیا چاہتے ہو، اس کے معاوضے میں کیا چاہتے ہو؟ ارے وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کئی دعائیں کیے تھے، جب رب ہی دینے پر منحصر ہے تو اے اللہ تو مجھے اولاد دے، یہ نہیں کہا۔ اے اللہ میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے، یہ نہیں کہا۔ میں دیوانگی کے عالم میں کہوں پہننے کو کپڑا نہیں ہے تو مجھے ایسی دولت سے نواز، یہ نہیں کہا۔ قرآن گواہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم نبی اللہ نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر کے بعد میں کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے ایک ہی چیز کے، وہ کیا ہے؟ اے ابراہیم مانگ کیا مانگنا چاہتا ہوں؟ بولتے اے اللہ وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ جو آنے والے ہیں انہیں میری آل سے پیدا فرما، انہیں میری آل سے پیدا فرما۔ تو سب سے پہلے نبی کی آنے سے پہلے نبی کی تولد کا تذکرہ جس مقام پر ہوا تھا وہ پتھر سختی رکھتا تھا، نام مصطفیٰ سے تولد مصطفیٰ کی وجہ سے وہ اتنا نرم ہو گیا کہ بحکم خدا اللہ تعالیٰ اس کے سینوں پر ختم ابراہیم کو لے گیا، ختم ابراہیم کو لے گیا صبح قیامت تک۔ ارے عبادت تو تم میری کرتے ہو لیکن میں چاہتا ہوں عبادت میری ہو، تعظیم میرے نبی کی یاد کی، تعظیم میرے نبی کی یاد کی ہو۔ عبادت کے لیے میں تھا، لاکھوں ملائکہ کر رہے تھے لیکن میں نے تعظیم کے لیے آدم کا سجدہ کروایا چونکہ اس میں نور مصطفیٰ کو داخل کیا تھا۔ اسی لیے شرط ہے کہ جب بھی تمہارا طواف ہو جائے تو واجب 2 رکعت نفل نماز تم مقام ابراہیم پر ادا کرو، وَاتَّخِذُ مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب ایک پتھر نبی کے تولد کے تذکرے سے ایسا مقام پاتا ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس نبی کی امت میں ہو کر ان کا عاشق کہلانے والا، طریقت والے کہلانے ہو کر آج ہمارے گھروں میں محافل سجاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز روز حشر ان محافل کے سجانے کا مقام تم ضرور دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ جب پتھر وہ فیض پا سکتا ہے تو اللہ سے ہم اس وقت لڑ سکتے ہیں، اللہ جب پتھر کو تم نے وہ مقام دیا تھا تو آج بھی ہمیں سر بلند رکھ، سر بلند رکھ تاکہ تیرے محبوب کی یاد کو ہم نے ہمارے گھروں میں سجایا ہے۔ اس سجانے کی وجہ سے ہمارے گھروں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، یہاں رہنے بسنے والے کو صحت و تندرستی عطا فرما، خوشحالیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ فضل من اللہ ربی، فضل من اللہ ربی، رب کا وعدہ ہے۔ تو اب سوچئے جو محافل کبھی بھی اسلام میں ایسا ہوتا ہے پانے والے پا لیتے ہیں، معلوم ہونے کے بعد افسوس کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کرنا نہیں ہے، لیکن اس جہد میں رہنا۔ چلو یہ سال تو اللہ مس ہو گیا ہے، آئندہ سال اللہ اگر حیات میں رکھا تو بے شک ہم اپنے گھروں کو سرکار کی محافل میلاد سے رونق کریں گے، رونق کریں گے۔ رونق سے مطلب لیٹے لگانا سجانا ضرور نہیں ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کسی طرح سے اب بھی جنہیں موقع نہیں ملا ہے مایوسی کی بات نہیں، سمجھے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نہیں ہے۔ اپنے عورتیں اور عیال کو تاکید کرو کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے گھر میں درود شریف پڑھتے رہیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، نہ کہ حسرت سے ہاتھ مارتے رہیں۔ تو الغرض اب بات پھر میں واپس آ رہا ہوں۔ آدم نبی اللہ کی ہمیں اولاد بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، احسان کیا لیکن احسان نہیں جتایا، قرآن دیا احسان کیا احسان نہیں جتایا، کعبہ دیا احسان کیا احسان نہیں جتایا، تو اسی طرح کلمہ دیا احسان کیا احسان نہیں جتایا، پاکیزہ شریعت دیا احسان کیا احسان نہیں جتایا۔ سونے پہ سہاگا ہم طریقت والے، ہماری رہبری کے لیے مرشدین کے سلاسل برحق ہمیں دیا لیکن احسان کیا احسان نہیں جتایا۔ اتنے اور چلیے ایک ذات واحد کی طرف آؤں تو کتنے احسانات ہم پر رکھے ہیں یہ بھی بتاؤں گا۔ یہ انسان ہندوستان کا ہم سے وعدہ کیا تھا تمہارے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آ جائیں گے، بہت خوش ہو گئے، نہیں آگے
کسی مجھے معلوم نہیں، میرے کو میں 15 پیسے بھی نہیں ابھی تک، چاہے سب کے اکاؤنٹ میں وہی حال ہے، لیکن اس کی 15 لاکھ سے تمہیں کہیں خوش ہو گئے. یہ ایک چیز میں پوچھتا ہوں، حبیب اللہ تمہاری ایک آنکھ دے ڈالو، یہ کرو 1 لاکھ روپے دیتی ہیں حبیب اللہ. جانتے کام کرو 2 آنکھیں دے ڈالو 5 لاکھ دے دو. میں کیا دیوانہ کیا ہے؟ آنکھیں دے ڈالے تو کیا دیکھوں؟ ماں باپ کو چہرے کی محبت سے اگر میں دیکھتا ہوں تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اتنی بڑی نعمت سے میں محروم ہو جاتا ہوں. اللہ مجھ پر احسان کیا ہے ان آنکھوں کو دیکھ کر. اگر میں اپنے آنکھوں کو دیکھوں، آنکھوں کو دے دوں کسی کو، تو پھر میں قرآن کی سطروں کو کیسے دیکھ کر پڑھوں؟ اگر حاضری میری مدینہ ہو جائے تو گنبد خضرا کے حسین نظاروں کو میں کیسے دیکھ سکوں؟ تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. 5,000 تو دور کی بات، 5 لاکھ تو دور کی بات، 5 کروڑ کو جاتی ہے ان بھی نہیں دیتے آنکھ. تو آنکھ کا یہ مقام ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا آنکھیں دے کر، اور اس میں نور عطا فرمایا، اس میں روشنی بینائی عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ، اب آئیے یہ تو ظاہر کی بات ہے، اندر کی بات کرو. اللہ دماغ بھی دیا، دماغ کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے. کبھی نمان سے جا کر رہا کون رکھتے وہاں نمان سے پاگل. ایک ہندوستان کا پرائم منسٹر، کسی کا نام لینا ضروری نہیں، لطیفہ، ایک پاگل خانے کے معائنے کو گیا. کیا دیکھتا ہے؟ معائنہ کرتے کرتے پاگل کے خانے، ایک پاگل دیوار پر کان لگا سوچا اور سن رہا ہے، ہو سکتا مجھے مارنے کا پلان کون کو سیٹ کر لوں. تو اس کے پیچھے جا کر پرائم منسٹر نے کیا کرا، کان لگا وہ سن رہا ہے. 15 منٹ سن رہا ہے، کان لگا وہ دیوار پر. کیا بھی آواز بھڑک جاتا ہے سامنے کو، رے کیا رے تو سن رہا 15 منٹ سے میں بھی سن رہا، کیا بھی آواز نہیں آ رہی ہے تجھے، کیا تو کوئی سے کیا سن رہا؟ ہاں کیا بولے 15 منٹ سے سن، 15 سال سے سن رہا میں، کیا بھی سنیا ہے تو 15 منٹ میں سنیا جاتا ہے. تو اسی طرح نہ جانے کتنی صدیوں سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے درمیان علماء کرام فرما رہے ہیں. وَرَفَعَنَا لَكَ ذکر کی شان کو دکھا رہے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تذکرہ کر رہے ہیں. سِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا بِإِذْنِ اللَّهِ سِرَاجًا مُنِيرًا کی بات بتا رہے ہیں. ہادی، دائی، شاہد، مناظر سب چیز بتا رہے ہیں. لیکن کبھی علم نشرح کہتے ہیں، کبھی والضحیٰ کی تفسیر کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی یاسین و طٰہٰ کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ صدیاں گزر رہی ہیں، ہماری کانوں کو ان کی سماعت سنائی نہیں دے رہی ہے. تو پھر بھی ایسے پاگل ہیں کہ ہم بھی پاگل ہیں سماعت مصطفیٰ سے، ہمارے کانوں کو ہم پردہ ڈال چکے ہیں. الغرض دماغ کا یہ عالم ہوتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے اور صلاحیت رکھنے والا دماغ دیا ہے. بہت بڑا احسان کیا رب نے ہم پر، لیکن احسان نہیں جتایا. کان دیا، کان کا مقام کیا ہے؟ بوڑھوں سے جا کر پوچھو، جو بوڑھے رہتے ہیں ان کو جا کر پوچھو کھانا کھایا گیا تو میں کل ہی چاہیا سنا. اب انہیں سمجھ لیتا پرابلم ہے میاں کیا ہے. اگر کان صحیح نہ ہو تو تلاوت کلام پاک جب کی جاتی ہے تو اپنے کانوں کو کیسے محسوس کرتے ہو، اپنے بڑوں کا حکم کیسے بجا لاتے ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت حسین نعمت ہے. دیا کان اچھے لیکن احسان کیا، احسان نہیں جتایا. اب آ جائیے زبان کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان منہ میں دیا، اللہ کا کلام پڑھ سکیں، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا سکیں، نیکی کی بات بتا سکیں، شریعت کے احکام کو ہم رائج کر سکیں. بہتر احسان کیا، احسان نہیں جتایا. زبان کا کام ہوتا یہی ہے. داتا ایک بار بولے گا کسے زبان کو، ہمارے سوشار داتا کسے بول رہے ہیں؟ زبان کو کیا بول رہے ہیں؟ ہوشیار ہمارے ایسے کیا تو ہوں بولی تاکہ بیچ میں تعداد نہیں کرتا رہا. کبھی کبھی ہوتا نا داتا بیچ میں قدرے جاتی ہے، خود جاری ہو جاتا ہے. زبان بھی چھپ کے نہیں رہی رہتی ہے. مجھے کیا ہوشیار کر رہا ہے، تمہیں سب ہوشیار ہوں گے. میں کیا تو بگڑی تمہیں 30 پر تو بھی نہیں رہتی. تو جب اتنا اختیار جب زبان کو ہے تو بات بگڑنے کی نہیں کریں گے، بات خوبی کی کریں گے. ذکر مصطفیٰ سے زبانوں کو ہم تر کریں گے اور مدحت مصطفیٰ سے زبانوں کو سجائیں گے.
تلاوت کلام پاک سے ہماری زبانوں کو محفوظ رکھیں گے، نہ کہ غیبت، چغلی، کسی کی برائی، کسی کے لیے بد دعا، ان ساری چیزوں سے اپنی زبانوں کو پاک رکھیں گے۔ اسی طرح اعضائے بدن کے ہر چیز کی میں خوبی کو اگر بیان کرتا چلا جاؤں تو وقت بہت گزر جائے گا۔ سمجھ لو جسم میں اتنی ساری چیزیں مولا نے دیا ہے، اگر دل بھی دیا ہے، ایک لمحے کے لیے حرکت کرنا بند کر دے تو اس دنیا سے کچھ نہیں ہے نا، اس دنیا سے اس دنیا، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کا خبر ہمیں نہیں ہے، احسان کیا۔ اطراف و اکناف پاکیزہ آکسیجن دیا ہے، لینے کے لیے اندر آکسیجن، چھوڑنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ آکسیجن نہ لے پائے تو موت، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں نکلی تو موت۔ باہر کی چیز اندر لے گئی تو موت ہے، باہر کی اندر کی چیز باہر نہیں ہے تو موت ہے۔ اتنا پاکیزہ صحیح انتظام مولا نے کیا، کتنا بڑا احسان کیا، لیکن احسان نہیں جتا رہا ہے۔ شاید سوچ رہے ہیں میں ساری احسانوں کو کیوں گن رہا ہوں، اب اس کی بات میں آگے لے کر آؤں گا۔ اسی طرح اعضائے بدن کا تذکرہ میں اگر کرتا چلا جاؤں تو پھر بات بہت بڑی بن جاتی ہے۔ یہاں پر مجھے خیال آ رہا ہے، میرا بچپنا تھا، اس وقت خان والے اشرفیہ کے کل احباب آئے تھے، آپ کا فارم تھا، اکبر فارم ہاؤس، شیخ الاسلام، غازی ملت، تنویر میاں، پورا گروپ تھا۔ اس وقت بلاری کو آ کر آئے تھے، بلاری بھی تھے، تو غازی ملت وہاں بیٹھے تھے گھر پہ، تذکرہ کیا، طبیعت میں ذرا تیز پن، تو بولے جب میں اشرفیہ مبارک پور میں پڑھ رہا تھا، 18 سال کی میری عمر تھی، میں نوجوان تھا، مزاج میں بہت تیزی تھی، دوران درس و تدریس اس وقت اس سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بریلی شریف گیا، اس کی تقاریب میں شرکت کیا، پھر میں واپس آ رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا گیا تو بریلی سے رامپور چلتی ہے ٹرین، حضرت کی سیٹ کے سامنے ایک تقریباً 60 سالہ بزرگ انسان وہاں پر بیٹھے، ٹرین میں ٹائم پاس کرنے کون تمہیں کہاں سے آئی رہتا نا، سب کو ایک مشغلہ۔ اب اس نوجوان سے اس بڑے شخص پوچھتے ہیں کہاں آئے تھے؟ بریلی شریف۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ چوچا شریف، چوچا شریف۔ اسی طرح فلاں شریف بولتے رہے تو بھڑکے رہے۔ دنیا میں سوائے 2 شریفوں کے اور کوئی شریف نہیں ہے، کون سی ہے پوچھے غازی؟ ایک مکہ شریف، دوسرا مدینہ شریف، ایک مکہ شریف، دوسرا مدینہ شریف۔ قاضی ملت خاموش ہو گئی، بوڑھے خاموش ہو گئے، میری بات کا بہت بڑا اثر تھا۔ ٹھیک ہے، حال ہی میں منا خلیل اطہر رامپوری جو بڑے مشہور نعت خوان گزرے ہیں، خانوادہ اشرف میں انتقال کرے، لیکن ان کے والد محترم حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے اچھے خادم اور مرید تھے، رامپور کے رہنے والے تھے۔ جب اپنے صاحب سجادہ کے فرزند کو جاتے ہوئے جب دیکھ رہے تھے تو شرف ملاقات کے لیے پہنچے، بزرگ بڑے عمر والے سے رامپور پہ ٹرین رکی، منا خلیل اطہر رامپوری کے والد محترم اس ٹرین میں آئے، مصافحہ کیے، ہاتھوں کو چوما، پیر کو چوما۔ اب بوڑھے خان پریشان، بھائی چے بولا میرے سے زیادہ بوڑھا گیا، ہاتھا پاؤں ایک 18 سال کے نوجوان کو چوم رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ خیر دیکھے خاموش رہے، تو پوچھے میاں سید زادے یہ کون ہے؟ سوچ رہے تھے کہ کوئی ساتھ ہے، یہ کون ہے؟ یہ کمینہ ہے۔ طبیعت کی مزاج تھی، کیا بولے؟ یہ کمینہ ہے۔ لگے بڑے خان مجھے کمینہ بولے، میں کہاں بولا تمہیں بولے، میں کہاں بولا تمہیں بولے، دنیا میں صرف 2 جگہ شریف ہیں، باقی سب تمہیں 2 شریف بولے کمینہ۔ تو آج ہمیں ان شریفوں سے وابستگی رکھ کر شرف لینے کے لیے آج سرکار کی محفل میں آئے ہیں، مدینہ شریف والے کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، تو الغرض یہ دماغوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے ایمان لینا چاہتا ہے تو عقلوں کو چھین لیتا ہے۔ الغرض اعضائے بدن کی اس طرح اگر میں احسان بتاتا رہوں تو کم ہوگا، اتنی ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا جس کا تصور ہم نے کبھی نہیں کیا، احسان کیا، احسان نہیں جتایا،
لیکن یہ چیز دے کر احسان جتا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ہم نے مومنین کے درمیان سے تمہیں سے ایک رسول کو بھیجا اور تم پر احسان کیا. تم پر احسان. کیسا احسان؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہا. اور فضل من اللہ ربی. آیت یونس کی تشریح میں اگر میں چلے جاؤں تو وہاں اگر میں نے تمہارے درمیان فضل اور رحمت کو بھیجا ہے. میں نے وقت نہیں ہے فضل کیا ہوتا ہے رحمت کیا ہوتی ہے اس وجہ سے بیان کرا. پھر کبھی میں نے تمہارے درمیان فضل اور رحمت کو بھیجا ہے. اگر فضل اور رحمت تمہارے درمیان آ جائے تو اے مومنو خوشیاں مناؤ. نبی کی ذات فضل رب بھی ہے. فضل رب بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فضل رب بھی ہے. فضل کیسا ہے؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا من اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اتنے فضل رب کے ہیں تو یہ فضل دے دیا ہے. اور وما ارسلناک رحمۃ للعالمین کہہ کر سیل ڈال دیا اللہ تعالیٰ. فضل بھی ہے رحمت بھی ہے. خدا خود اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے جب میرا فضل اور میری رحمت تمہارے درمیان آ جائے تو اے ایمان والو خوشیاں مناؤ. تو خوشی وہی مناتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے یا ایھا الناس نہیں کہا, ایمان والوں سے تقاضا کیا. اگر ایمان والے خوشی کا اظہار نہ کریں, خوشی نہ منائیں تو خدا کے حکم کی برخلاف. تو اپنا اپنا محاصرہ ہم کریں تو خوشی منانے کے انداز ہے. کہیں جلوس ہے, کہیں جھنڈا لے کر گھومتے ہیں, کہیں ملت مصطفیٰ کو مناتے ہیں, کہیں درودوں کی محفل کو سجاتے ہیں, کہیں سیرت النبی کے جلسے مناتے ہیں. لیکن ہم نہیں, وہ بھٹکانے کے لیے سیرت النبی کا جلسہ کا پوسٹر ڈالتے ہیں. ہمیں میلاد النبی کا جلسہ مناتے ہیں, سیرت کا جلسہ نہیں مناتے. میلاد النبی کے جلسے میں سیرت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. انہوں خالی ڈیویشن ڈائیورشن کرنے کے واسطے ارے نبی کی سیرت کا جلسہ ہے جائیں چاکلیٹ کے اوپر, ٹیبلیٹ کے اوپر, کیپسول کے اوپر میٹھا سویٹنس رہتا, اندر پھوڑ کو ذرا پاؤڈر کا ذرا منہ کو سنبھال لو, کڑواہٹ کیا رہتی ہے وہ نکلنا رہتا. کبھی سیرت کے جلسے کا پوسٹر دیکھے تو سمجھ جاؤ یہ ہمارا نہیں ہے, ان کا ہے. یہ ہمارا نہیں. دنیا کے کسی عالم میں جاؤ, میلاد کے مہینے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پوسٹر رہے گا یا مولود النبی کا رہے گا. سیرت بیان بے شک کرتے ہیں, سیرت کے منحرف نہیں ہے. جب تک نبی کی سیرت کو نہ سنو گے نہ پڑھو گے تو پھر عمل کیسے کرو گے؟ شان سجائی جاتی ہے مولود میں تذکرہ سیرت کا ہی ہوتا ہے, لیکن اعلان سیرت کا نہیں ہوتا, جشن کا ہوتا ہے. کیوں؟ رب کا حکم ہے کہ اے مومنو جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ. تو کتنا بڑا احسان رب نے ہم پر کیا ہے. تو کیا پتا چلا, کیا پتا چلا ہماری زندگی بھی ایک نعمت ہے. میں نے اتنے احسانوں کو جتایا, یہ ساری نعمتیں ہیں. سرکار خود فرماتے ہیں تم میں سے جب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اپنی مال, آل, اولاد سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو ہماری ساری چیزیں بھی اگر ہم سرکار پر اگر قربان کر دیں تو یہ کچھ ہمارا نہیں ہے, انہی کی عطا ہے. انہی کی عطا ہے جو رب نے ہمیں دے کر احسان کیا ہے. ہمیں دے کر رب نے بہت بڑا احسان کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر نادان تمہارے درمیان میلاد کا مہینہ آیا, اگر تم خوشی نہ مناؤ, اگر تم جشن نہ مناؤ تو بتاؤ کہ خدا کے حکم کی ہم تعمیل کر رہے ہیں یا خلاف ورزی. اگر حکم خدا سے اگر انکار کرتے ہو تو اس کا معاملہ میں ایسا کہتا ہوں, ہم ہندوستان والے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ, ڈیو ریسپیکٹ ایسا نہیں, بہت ڈیو ریسپیکٹ دیتے ہیں. جنا گنا پڑھو گے تو نیند میں سے اٹھ کو کھڑے جاتے ہیں, نہیں کھڑے جاتے, پیچھے برے پڑ گئے, لاک ڈاؤن میں پڑے نہیں, وہی سے برے پڑ گئے. ارے جنا گنا پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. 15 اگست مناتی, 26 جنوری, جھنڈے کا احترام رکھو, گھر کو دیکھو ذرا,
کیا ہوتا سلاخوں کے پیچھے. ارے بابا یہ کانسٹیٹیوشن یہ ملک کے جھنڈے کی تعظیم اگر نہیں کرتے ہیں تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے، اور نبی کے جھنڈے کی تعظیم اگر جب کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر دوزخ کے گھروں کے اندر، دوزخ کے گھروں کے اندر. عقل سلیم رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ. اگر کوئی کہے کہ ہندوستان میں فلاں فلاں نیشنل فیسٹیولز ہیں، میں فیسٹیولز نہیں مناؤں گا، تو کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ اسے ہندوستان سے بے دخل کر دو. یہ ایک ملک کا قانون یہ کہتا ہے اگر ہمارے قانون کو وہ نہیں مانتا ہے، جبکہ کہہ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، نہیں مانتا ہے، تو اس سرزمین پر رہنے کا اسے، ہمارے احاطے سرزمین پر رہنے کا اسے حق نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن میں دے دیا ہے، تمہیں سنایا گیا ہے، خوشی مناؤ، جشن مناؤ. اگر کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، تو کسی روئے زمین پر اسے رہنے کا ٹھکانہ نہیں. رب کی رحمتوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور کبھی جنت کی خوشبو کو سونگ بھی نہیں پاتا، سونگ بھی نہیں پاتا. تو اس طرح رب کی بے حسان، بالکل اسی طرح رب کے بے حسان ہم پر احسانات ہیں. اور بتاؤں وہ پاک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، چونکہ وقت بالکل قریب ہے. میں نے یہی کہا سلیم سے انشاءاللہ 2 بجے تک میری بات کو رکھوں گا. آیا ہوں سونے کے لیے نہیں، پیٹ سیدھی کر لینے کے لیے نہیں، بس تمہاری دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہوں. چونکہ مرید وہ ہوتا ہے اگر کہنے کے بعد بھی اگر کان پر اثر نہیں پڑتا ہے تو منحرف ہو جاتا ہے. کہیں عالم جلالت میں بھی وہ چیز نہ آ جائے، دائرے مریدیت سے بھی اسے بے دخل کر دیا جائے. کتنی محنتیں مشقتیں کر کر میں اپنے گھر کا چین سکون سب برباد کر کر تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے پیغام دیا ہے. تو بیشتر مجالس میں دیکھتا ہوں 6-7 احباب. شرم کی بات یہ ہے فونا کر کر بلانا، فونا کر کر بلانا. کیا اتنا کمزور ہو چکا ہے ہمارا ایمان؟ کیا اتنا مردہ ہو گیا ہے ہمارا ایمان؟ سوچو ذرا. اگر تمہارے ایمان کو مردہ کرنا چاہتے تھے تو پھر اپنے مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ لے کر وعدہ کیوں کیا؟ توبہ و استغفار کیے کس بات سے کیے تھے؟ اچھائی کو پانے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، یا اور عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے؟ اپنا اپنا محاصرہ کرو. اور کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، شرمندگی کی بات ہے. نبی نے ساری زندگی وقت اپنی امت کے لیے دیا. رب ہمیں امتی کہتے رہے. رب راتوں کو نیند کسے پیاری نہیں ہوتی، پاؤں پر ورم آ جاتے، سوج آ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے نبی آپ آرام فرما لیجئے، میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گا. لیکن نبی تھے کہ باز نہیں آتے. اے اللہ تو میری کل امت کی مغفرت جب تک نہیں کرے گا میں باز نہیں آؤں گا. آج ان کی محافل میں 1 گھنٹہ ہمیں آنے وقت نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. نہیں میری تجارت کا کاروبار ہے، 20 سال سے دیکھ رہا ہوں. کون سی تجارت و کاروبار میں کون ٹاکا بگلا نہیں بنا. حق بات بہت، گاڑی کہاں تھی اور پھنس تو ہے، لیکن کبھی آگے عروج کو نہیں آئی ہے. وجہ اپنا محاصرہ سے. حق بات کہتا ہوں، کسی کے دبدبے میں آنے والے مجلسات نہیں ہوں، کسی کے ٹکڑوں پر پلتا نہیں ہوں. آقا کے ٹکڑے مجھے کافی ہیں. وہ اپنے ٹکڑوں پر مجھے پالے، چاہے بھوکا رکھیں یا کھلائیں، میرے آقا کی مرضی ہے. تو حق بات کہتا ہوں، اسی لیے تم نے یا تو میرے والد محترم کے ہاتھ میں دیا ہے ہاتھ، یا میرے دادا مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. نسب بہت بڑی چیز ہے، اس کی اہمیت کو جانو. کبھی کسی دعوت کو، پیغام کو جب تم پسے پشت ڈالو گے تو روز محشر کو چھپانے کے لیے پھر کہیں جگہ نہیں رہے گی. یہ بات میری مریدی تک نہیں ہے، ہر سلا سے ہر طریقت والوں کے لیے ہے. اپنے اپنے مرشدین کے اقوال کو اپنی زندگی میں اپناؤ، پہل کرو، جہد کرو کہ ان کے فرمان پر کیسے لبیک کہتے ہوئے پہنچ جائے. جس انداز سے اللہ تعالیٰ جس سے جو انداز محنتیں لینا چاہتا ہے، استطاعت والوں سے مالی طاقتیں لیتا ہے، بدنی والوں سے اپنی بدنی طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، اب عشق والوں سے حاضر محفل ہو کر عشق کے تقاضے ہوتے ہیں. ہر کسی کو اللہ نے ایک زندگی نعمت دی ہے، اس نعمت کے حسین لمحوں کو اس حسین ذات کی تقدس میں قربان کرو. کل کہیں روز محشر رسوائی سے منہ لٹکانے والے نہ ہم بن جائیں. تو الغزب مشکات شریف کی وہ پیاری حدیث کو میں سنا کر آج اپنی اس بات کو ختم کروں گا. سنانے کے لیے تو بہت چیزیں ہیں، بہت چیزیں ہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آ گیا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے جس پر سب کا عقیدہ، بدعقیدوں کا بھی ایمان، بدعقیدوں کا وہ بھی حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن مفہوم سمجھ نہیں پاتے۔ آج اس راز کے مفہوم کو میں عیاں کر دیتا ہوں۔ علماء سے تو آپ نے سنا ہے لیکن یہ کانخائی چیز میں پردے کے پیچھے کی بات کو کیا پیش کیا جاتا ہے وہ سنائی دیتا ہوں اور دل دہلا کر انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا، ایسے ہرے بھرے جھاڑ نہیں ہے وہاں، ریگستان ببول کا درخت تھا جسے کیکٹس پلانٹ بولتے ہیں نا، کاٹے کی ڈیر شاخ کو ایک لیا، وہ ایک شاخ کو شخ کیا۔ حدیث کے الفاظ کو اردو میں ترجمانی کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب میں کوئی نااہل ہوں اس زبان سے، عربی متن سے، تو پھر آسانی کی زبان استعمال کر رہا ہوں اردو، اور سنا والوں کے لیے اردو کی ہندی کی چندی اردو کا پردو کر رہا ہوں۔ ایک قبر پر ایک ٹہنی ڈالا اور ایک ٹکڑے اس پر رکھا اور چلے گئے۔ صحابہ پریشان، سرکار کو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب ایک مقام پر جا کر رک گئے تو چند صحابہ نے حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا معاملہ ہے آج یہ عجیب منظر دیکھنے کو ملا؟ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر کیا فرماتے ہیں، اے میرے جانثار صحابہ، جب اس قبرستان سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا ان دو قبروں میں لیٹے ہوئے انسانوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ قبر میں لیٹنے والوں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب میں دعوت حق کا پیغام دیتا ہوں اس دعوت جماعت کو، دعوت جماعت ہے نا، حدیث پاک پر وہ بھی عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں، ان کے لیے کھلا چیلنج والا پیغام ہے جو کہتے ہیں نبی بھی ہماری طرح بشر ہے، قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر مثلکم کا دھوکہ کیا ہے وہ پھر کبھی آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ اتنا وقت نہیں۔ کوشش تو یہی رہتی ہے، آبا و اجداد نے اس سرزمین کو سیراب کیا تو میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آ کر میں سیرابی کروں، لیکن مقدر میں ان لوگوں کے نصیب میں لکھا گیا ہے، وہ مقدر سے برداشت کر رہے ہیں، روز کچھ نہ کچھ ٹاپک چھیڑتے ہیں اور مجھے وہ ٹاپک پر بولنا جاتا ہے۔ بولنا تو نور کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا سارے محافل میں، کوئی ایک چیز تذکرہ کرنا، کوئی بول حضرت نے فلاں ہے، کون پہلے اجناد پڑھتا، کیا پہلے شعر پڑھتا، اس پر بولنا۔ اب میں کیا کہوں سر، علامہ ہوتا تو بول سکتا ہوں، یا عالم ہوتا تو تھوڑا زبان لڑا سکتا ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ ہوں، جاہل ہوں، بٹ لیکن فضل مرشد سے خالی نہیں، والدین کی دعاؤں سے، ان کی عطاؤں سے اتنا تو میرے سینے کو خالی نہیں رکھا ہوں، جب بھی کوئی بھی آ جائے، ہمارا یا غیر آ جائے، آرام سے مقابلہ کر لیتا ہوں۔ تو الغرض جب سرکار سے پوچھا، اب بتاؤ نبی بھی تمہاری طرح بشر ہے، ہمارے بھی دعا، تمہاری بھی دعا، آؤ بتاؤ اپنا خبرستان میں، خبرستان سن نہیں آتے، میں یار سلام کرنا بولے، السلام علیکم یا اہل الحدیث بولنا بولے، حدیث کو مانتا ہی نہیں، آدھا چھوڑ تو آیا کہ نہیں، تمہارے گھر میں کون تو فوج ہے، ہاں ہمارے ابا فوج ہے، پیرنے گیا تھا، پیر ڈالے، ٹھیک ہے، پیرے بعد دیکھا گیا، ذرا لمحے کے لیے تو ٹھہرا تھا، عذاب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، دیکھا گیا، ایک دکھتا ہے، لے با دوربین لے، بائناکولر لے، ٹیلیسکوپ لے، ایکس رے کی مشین لے، الٹرا وائلٹ لے، آج اسکیننگ سب کر نہیں تو سیٹلائٹ کی مدد لے، آج زمین کے اندر کیا کیا ہے سب دیکھا جا رہا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں چاندی ہے، کہاں پانی ہے، کہاں معدنیات ہیں، فلاں فلاں دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تیز رفتار شعاعوں سے زمین کی چیز تو چھپ نہیں سکتی ہے۔ زمین کے اندر اگر کوئی حالت مردہ کو اگر دیکھنا چاہتا ہے، ایکس رے الٹرا وائلٹ مشین سے کیا دکھاتی ہے؟ خالی ایک وائٹ کپڑا دکھا سکتی ہے، یا وائٹ کپڑا پھٹ گیا رہا تو ہڈیاں دکھا سکتی ہے، یا مٹی میں ڈلی ہوئی چیزیں دکھا سکتی ہے نا، یا کچھ عذاب ہوتے لائے تو کیڑے مکڑے وہ بھی نظر آنا مشکل ہے، لیکن حالت حاضر ظاہری چیز کو دکھا رہی ہیں۔ آج تک یا صبح قیامت تک کوئی ایسی مشین پیدا نہیں ہوگی
جو عذاب کی بتائی گئی یا اس کی قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ یہ نہیں دکھا پائے گی. قربان جائیے ان آنکھوں پر، قربان جائیے ان آنکھوں پر. جب کانوں کے معاملے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے اور کان لالے کرامت تھے لاکھوں سلام. جب ان کے کانوں کا وہ عالم ہے تو نگاہ بصیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون کیا سن سکتا ہے. جب سلیمان نبی نے کالی پہاڑ پر اندھیری رات میں کالی چونٹی کو دیکھ لیا تھا تو امام الانبیاء کی آنکھوں کا نظارہ کون کیا سمجھ سکتا ہے. تو وہ نبی کی آنکھ تھی. ظاہر بشریت میں مراد رب کی کیا تھی پھر کبھی انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کروں گا. عذاب دونوں پر ہو رہا ہے، نبی نے دیکھ لیا اور 2 ٹہنیوں کو ڈال کر صحابہ سے کہا جب تک کوئی تر و تازہ چیز خبر پر ڈالی جاتی ہے، چاہے پھول ہو، سبزہ ہو، ہری پتی ہو، جو بھی ہو، تو اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف ہوگی یعنی کمی ہوگی. اگر نیک وقار ہے تو اس کے درجات میں بلندی ہوگی. دونوں چیز میں فائدہ ہے. دونوں حدیث کو آدھا چھپاتی ہیں، خالی پہلے کا حصہ بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب میں تخفیف ہوئی، اور جو ڈال رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے. ولیوں کی بارگاہ پر جاتے ہو، پھول ڈالتے ہو، پتہ ڈالتے ہو، تو یہ بات صاف ہے کہ تمہارے عمل سے ان پر عذاب ہو رہا ہے. ارے جاہل آگے کی حصہ پڑھ، خالی فرسٹ اسٹینڈرڈ کا لیسن پڑھ کے چھوڑنا لیتے ہیں، آگے سیکنڈ اسٹینڈرڈ کنٹینیوشن پڑھ. اگر نیک ہے تو ان کے درجات میں بلندی ہے. اور سب سے حیرت کی بات نبی نے وجہ عذاب بھی بتا دیا. اسی مشکات شریف میں کیا فرما رہے ہیں، یہ جو قبر میں لیٹا ہے اس کی عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں تھا تو چغل خوری کیا کرتا تھا، اس کی چغل خوری کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہے. کاش اپنی زبان کو چغل خوری کرنے سے پاک رکھتا، کاش اپنی زبان کو چغل خوری کرنے سے پاک رکھتا تو آج وہ عذاب میں مبتلا نہ ہوتا. یہ نبی کے فرمان پر قربان جائیے. اگر ہم میں کوئی چغل خور ہے تو باز آ جائے. کوئی چغل خور ہے تو اسے علامت منافقین میں بتایا گیا احادیث میں. تو ایسی چیزوں سے باز آ جائیے، نہ کہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے. اگر تمہاری عادت اگر نہیں چھوڑ رہے تو پھر اس عذاب کو سہنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. نبی کا فرمان سچ ہے. اور دوسرے کے بارے میں فرماتے ہیں، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. جب بھی پیشاب کرتا تھا چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے تھے، پاک نہیں کرتا تھا، تو اس کے لیے وہ عذاب میں مبتلا ہے. نبی گزر رہے تھے، قبر میں مردوں کو دیکھا، نہ جانے وہ کتنے سال پہلے زمین پر تھے. نبی نے ان کی زندگی کو بھی دیکھ لیا. نبی نے ان کی زندگی میں ایک چیز کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور نبی نے اس وقت کی بات بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں خوش مت ہو جاؤ، نبی تو اپنے مزار مبارک میں ہیں، گنبد خضرا کے نیچے ہیں، محفوظ دیواروں کے اندر ہے. ہمیں کہاں دیکھ پائیں گے؟ نہیں. ارے نبی ہماری ہر لمحے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب اپنی دلوں کی طرف تھوڑا جھانک کر دیکھو، کون کیسے کتنے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوا ہے. تم جب خدا سے چھپانا تو دور کی بات چھپ نہیں سکتا، خدا کے محبوب سے چھپ نہیں سک رہا. پہلے خدا کے محبوب سے چھپ نہیں سک رہا ہے. نبی ہمارے حیات میں ہونے والے ہر گناہوں کو دیکھ رہے ہیں اور افسوس بھی کرتے رہیں گے. اے میرے امتی، میں نے اپنی راتوں کا چین سکون کھو کر، پتھر پیٹ پر باندھ کر، میرے آبا و اجداد کو سب ترک کر کے، میری اولاد کو تنہا چھوڑ کر، میں نے تیرے لیے رات و رات رویا ہے، رب سے بارہا دعا کیا ہے، اس گنہگار امت کی خاطر توبہ و استغفار میں نے کیا ہے. کیا آج میری باتوں کو تو آج پسے پشت ڈال رہا ہے؟ کیا عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہے؟ اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے گنہگاروں، میرے طرف تو توبہ کرنے سے پہلے نبی کی طرف جاؤ. پہلے وہ دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، ظلم سے مراد ظلم، کسی کا حق چھیننا ظلم، کسی کو گالی دینا ظلم، کسی کا ناحق کوئی کہہ دینا ظلم، بہت گناہ، ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کرنا ظلم. جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو گھبراؤ
میرے محبوب کی بارگاہ میں کیوں وہ پہلے دیر چلے؟ تم بھول سکتے ہیں گناہ کر کر، لیکن شافع روز جزا بھول نہیں سکتے۔ جاؤ اور ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے صدق دل سے توبہ و استغفار نبی کی بارگاہ میں کرو، توبہ و استغفار نبی کی بارگاہ میں کرو، اور اتنا شرمندگی کا اظہار کر دو، اے اللہ کے رسول آپ میرے سارے گناہوں کو جانتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، چاہے تم زمین پر رہو غیب کا علم، زمین کے اندر چلے جاؤ غیب کا علم، آسمانوں پر رہو غیب کا علم، شکل نور میں رہو غیب کا علم، شکل ابدیت میں رہو غیب کا علم، ہر لمحے ہر ساتھ آپ ہر ایک کے غیب کا علم رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر، اپنی مفاد کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر میں نے یہ فلاں ظلم کر دیے ہیں، آج صدق دل سے رجوع ہونے کے لیے آپ کی بارگاہ پر آیا ہے، صدق دل سے توبہ اور آپ کو ضامن بنا کر، آپ کو بیچ میں شہادت کا فتویٰ دے کر میں رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اگر نبی بھی اپنی نگاہ رحم سے اس امتی کی حال ذات پر کر دیں اور اس امتی کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے تو رب کا وعدہ ہے لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم بے شک مجھے بخشنے والوں میں پاؤ گے۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چونکہ بارہا میں یہی کہتا ہوں، نہ عالم ہوں، نہ مکتب کا پڑھا لکھا ہوں، نہ اتنا وقت میرے پاس ہے بھی نہیں کہ کہیں کتابوں کی سطروں پر میں اپنے آنکھوں کو گھما سکوں۔ جو بھی کہہ رہا ہوں صرف اور صرف یہ غائبانہ علم جو سننے میں محفوظ کیا جا رہا ہے وہ عطائے مرشدین ہے، عطائے بزرگان سلاسل ہے، جس پر مجھے فخر ہے۔ پھر بھی کہتے ہوئے آیات قرآنیہ اور احادیث کی ترجمانی میں مجھ نااہل ناقص زبان سے کہیں گستاخی کی بات اگر ہو گئی ہے تو آپ کو سب کو ثابت بنا کر یہاں پر رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کری اللہ قولا فعلا صدقا ناصرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم هو حسبی نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کر رہا ہوں، شفاعت کر رہا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کے زمرے میں اس دن رکھا تو بے شک میں اپنے حق ارادت میں رہنے والوں پر بے شک کما حق ہو رب کی بارگاہ میں عرضی تو کروں گا ہی، لیکن یہ آپ پر مرضی ہے کہ بتائی ہوئی چیزوں پر کتنا عمل پیرائے۔ عرضی سے پہلے مرضی ہوتی ہے، مرضی کو اپنی اخلاص کے ساتھ پیش کرو تو مرضی جہاں شامل خدا ہو جاتی ہے، مدد خدا تمہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ الغرض آج شام بعد اصل اگر باقی ہے تو کوئی محافل سے پیٹ دکھا کر مت جاؤ، لپک کر جھپک کر چلے جاؤ جہاں بھی محافل میراث سجائی جاتی ہیں اور تمہاری آخرت کو ثواب ہو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے رسول مجتبی خیر البشر خیر الانام، آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام، گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے صبح و شام، اے شہر شاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا زینت عرش مولا صلاۃ و سلام، اے شہر شاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا صلاۃ و سلام، جلوہ فرما آمینہ کے گھر میں جب آقا ہوئے، خوش بہت ہی سن کے عبد مطلب دادا ہوئے، مہربان امت پہ کتنے سید والا ہوئے، رب حبلی امتی
کرتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام شاہ مدینہ سلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ڈالیوں سے نعت سرور گنگنائے بلبلیں مرحبا صلی علی کے گیت گائے بلبلیں آد سرکار کے نغمے سنائے بلبلیں وانچ چھٹ کے پھول مہکے چہچہائے بلبلیں گل کھلا باغ احمد کا گل کھلا باغ احمد کا صلاۃ و سلام شاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا تو السلام رب تعالی بھیجتا ہے شاہ بدہا پر درود عرش اعظم کے مکی اسرا کے دولہا پر درود لازمی سمجھو حبیب رب کعبہ پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام شاہ مدینہ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام خالق ارض و سما سے دم بدم ڈرنے کے بعد گوہر اپنے شاہ کی اطاعت قدم بھرنے کے بعد کہ گیا عاشق شہیدی سے وفا کرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام شاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلى الله تعالى على خير خلقه يا شيخ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا محمد یا اللہ نے صلاۃ السلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کیا ہے. یا اللہ اس نذرانے کو تو اپنے بارگاہ عظیم میں درجہ قبولیت عطا فرما. یا اللہ اس کے طفیل میں اس وکیم کو تو سکون قلب عطا فرما اور ایمان کی دولت سے نواز اور ان کے اہل وکیم کو صحت کے ساتھ طویل عمر عطا فرما. انہیں آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرما. ان کے بال اور بچوں کو صحیح نشو و نما فرما. یا اللہ آخر میں یہ غرض گزارش ہے کہ ایک عبدالرؤوف صاحب جن کا نام ہے یہ ان کے والدین کی مغفرت کی. عبدالرؤوف سلیم صاحب عبدالرؤوف اور ان کے والدین کے والد صاحب ہیں ان کے والدہ ان دونوں کو اور ان کے تمام اہل خاندان جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرما. انہیں کروٹ ان کی خبروں میں جنت کی راہ نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ
الفاتحة. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لي خمسة عطفي بها حفظ الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما بالفاطمة. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.